السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پردے کے اوپر بیان لے کے آئی ہوں۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو کلر والے نقاب جو چل رہے ہیں اس پہ بیان لے کے آئی ہوں۔ تو چلیے سید امین القادری صاحب نے اس پردے کے اوپر کیا بیان دیا ہے، چلیے سن لیتے ہیں۔ دور تھا وہ خواتین کی احتیاط یہ تھی کہ وہ فرماتی کہ میں نفلی حج اور عمرے سے زیادہ گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہوں، لیکن افسوس آج مسلم عورتوں کو کیا ہو گیا، ولیمے کے بہانے گھر سے نکلنا ہے، بازار کے بہانے گھر سے نکلنا ہے، میت کے بہانے گھر سے نکلنا ہے، اس کے بہانے گھر سے نکلنا ہے۔ عورتوں کو صرف گھر سے نکلنے کا بہانہ چاہیے، جبکہ قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یاد رکھنا جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تب گھر سے نکلو، بے ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ولیمے میں جانا ناجائز و حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں جانا ناجائز و حرام ہے۔ اگر عورت پردے کی پابندی کے ساتھ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں، اور اگر نکلنا بھی پڑے تو اتنی پابندی اور اتنی پردے کے ساتھ نکلے کہ بے پردگی نہ ہو، اور پھر برقع بھی ایسا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، نہ تنگ ہو، نہ چست ہو، نہ بہت زیادہ دیدہ زیب ہو، یعنی بہت خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، بہت ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر برقع بہت زیادہ ڈیزائن والا ہوا، بہت زیادہ تنگ اور چست ہوا، بہت زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہوا تو نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا۔ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے کم و بیش 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج سے کم و بیش 900 سال پہلے امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے، اس وقت کی ڈیزائن اتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی، اس وقت کی ڈیزائن جو ہے اتنی جو ہے وہ حسین و جمیل تو نہیں ہوگی، اس وقت کی ڈیزائن اتنی ترقی یافتہ تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے۔ اور پھر اس وقت کے مرد بھی کتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس وقت کی عورتیں بھی پرہیزگار تھی۔ آج تو حال یہ ہے فلم دیکھنے والی بچیاں، سیریل دیکھنے والی بچیاں، نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر تقوی جن پر بھاری ہے، جو اعمال سے آری ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ خوبصورت چمکدار بھڑکیلے تنگ اور چست برقعے پہن کر کبھی بازاروں کی زینت، کبھی فلموں کی زینت، کبھی مردوں کے درمیان۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سنو جس نے میرے اللہ کی نافرمانی کی خدا نے ان کی پکڑ کی ہے۔ اگر تم اپنے حسن پر نازا ہو، اگر تم اپنی صحت پر نازا ہو، اگر تم اپنے کمال و جمال پر نازا ہو، اور اللہ نے پردے کا حکم دیا، پردے کا حکم ملا کی طرف سے نہیں، پردے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، پردے کا حکم مخلوق کی طرف سے نہیں، پردے کا حکم خالق و قیوم کی طرف سے ہے، اس غیرت والے خدا کی طرف سے پردے کا حکم ہے۔ اگر تم اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی اور اسی طرح بے پردہ گھومتی رہی تو خدا کی پکڑ ہوگی۔ اور سن لو جب میرا اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو صدیوں سال حکومت کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، اور آج تک نہ اس کو کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ میرا اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو نمرود کو جو سینکڑوں سال تک کے حکومت کرتا ہے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے اپنے حسن اور جمال کی نمائش کی، میرے اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کیا، خدا کی غیرت کو چیلنج کیا، تو سنو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ وہ اللہ غیرت والا ہے، مرد نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے، عورتیں نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے، اور جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان پر انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ اے قوم کی بیٹیوں، اس سے پہلے کہ خدا تمہاری پکڑ کرے پردے کے پابند بنو، حجاب کے پابند بنو، اور یاد رکھنا کل کے مقابلے میں تو آج پردہ آپ کے لیے اور ضروری ہو گیا۔
क्यों? इसलिए कि कल तक इस्लाम दुश्मन ताकतों को पर्दे पर एतराज एतराज न था, हिजाब पे कोई एतराज न था, लेकिन आज अब इस्लाम की इज्जत का सवाल है। अब आप अगर पर्दा न करो, इसका मतलब आपने इस्लाम की आबरू का ख्याल न किया, और अगर पर्दा करोगी तो इस्लाम दुश्मन ताकत के दांत खट्टे हो जाएंगे, और फिर तुम्हारी आखिरत भी संवरेगी, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी। बाज बच्चियां सोचती है पर्दे में रखा जाता है, पर्दे में रखना जुल्म है। नहीं, जुल्म नहीं। रात के वक्त दरिंदे जब फिरते हैं तो बकरी का जो शरीफ मालिक होता है वो बकरी को अपने घर में ला करके छुपा देता है। अब अगर बकरी ये सोचे कि मुझे रात के वक्त घर में क्यों रखा, कुत्ते तो आवारा फिर रहे, बिल्लियां तो आवारा फिर रही, चील कव्वे तो आवारा फिर रहे, शेर और दरिंदे तो आवारा फिर रहे, मुझे मेरे मालिक ने घर में छुपा के क्यों रखा? तो उस भोली भाली बकरी से कहा जाएगा, ऐ बकरी, कुत्ता और है, तू और है। न कुत्ता तेरी तरह है, न तू कुत्ते की तरह है, न बिल्ली तेरी तरह है, न तू बिल्ली की तरह है। तू घर की पालतू है और वो मोहल्ले के आवारा है। तो आवारा लोग घुमा ही करते हैं, और घर में रहने वाले जो पालतू लोग, जो फालतू नहीं होते, वो इज्जत के साथ घर में रहा करते हैं। और अगर तुझे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया रात के वक्त, तो कभी तुझ पे कुत्ता हमला करेगा, कभी तुझ पे बिल्लियां हमला करेगी, कभी कुछ तुझ पे दरिंदे हमला करेंगे, कभी कोई चोर तुझे उठा कर ले जाएगा। बताओ, मालिक की शफकतों को अगर बकरी बुरा माने तो कितने अफसोस की बात है ना। तो मेरे कौम की शहजादियों, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, याद रखो, अगर इस्लाम तुम्हें पर्दे में रखने की बात करता है तो ये जो दरिंदे पापी आवारा फिर रहे हैं, जो तुम पर पाप की नजर डालना चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ गैंग रेप करना चाहते हैं, जो तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जिस्म से खेल लेना चाहते हैं और तुम्हें हमेशा मसल करके जो है अल्लाह अकबर यूज करके फेंक देना चाहते हैं, इस्लाम चाहता है कि दौलत की जितनी हिफाजत हो उससे ज्यादा बेटी की आबरू की हिफाजत हो। इस्लाम ये चाहता है कि माल की जितनी हिफाजत हो उससे ज्यादा औरतों की इज्जत की हिफाजत हो। और याद रखना, इस्लाम ने हमेशा हिफाजत औरतों की है। जितनी इस्लाम हिफाजत करता है उतनी कोई नहीं करता। दुनिया की ताकतें तुम्हारी हिफाजत क्या करेगी? अल्लाह अकबर। ये दुनिया के हुक्मरान अल्लाह अल्लाह जो पाप करने में मशहूर है, जिनका हाल ये है कि जो औरतों को देखते हैं तो पाप की नजर से देखते हैं, इनका हाल ये है जैसे कुत्ता छिछड़े को देखता है ललचाई हुई नजर से, जैसे बिल्ली दूध को देखती हुई ललचाई नजर से, वैसे ये पापी लोग औरतों पे पाप की नजर डालते हैं। लेकिन इन पापियों को मुस्लिम औरतों के चेहरे देखने नसीब नहीं होते, इसलिए अब ये चाहते हैं कि पाप करते करते अब इनके गड़े इतने भर चुके हैं कि ये अब पाप की नजर तुम पे भी डालना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें भी बेहिजाब कर देना चाहते हैं। लेकिन ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अब भी तुम्हारे अंदर सैयदा ज़ैनब की हया मौजूद है, अब भी तुम्हारे अंदर ज़ेवर फातिमा मौजूद है, अब भी तुम्हारे अंदर आयशा सिद्दीका की गैरत मौजूद है, अब भी तुम्हारे अंदर खदीजतुल कुबरा के जज्बात मौजूद है, अब भी तुम्हारे अंदर अल्लाहु अकबर सैयदा सकीना की हमीयत मौजूद है। बता दो दुनिया को कि कल भी मुस्लिम बेटियां इस्लाम पे मर मिटने के लिए तैयार थी, और आज भी मुस्लिम बेटियां इस्लाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। अरे ये हिजाब क्या है? चेहरे को छुपाना क्या है? अगर वक्त आया तो ये सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजें अपनी जान तक इस्लाम पे कुर्बान कर देगी। और अल्लाह अकबर, सुन लो, मर्दों से बड़ी कुर्बानियां इस्लाम की राह में औरतों ने दी। तफसील है, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने। तो आपने देखा मौलाना साहब ने किस तरीके से समझाया है कि पर्दे की अहमियत क्या है, और पर्दे में कोई नुकसान तो है नहीं, पर्दे में फ़ायदा ही है, हमारी भी हिफाजत है।
بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. لیکن ساری کتاب حدیث کی اٹھا کر، سیرت کی اٹھا کے دیکھ لو، یہ چاروں کی ترتیب بالکل حق صحیح ہے. مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں اما خدیجہ الکبریٰ. لیکن مطلقاً سب سے پہلے کلمہ جس کو پڑھنا نصیب ہوا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اور ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اگر پہلے، ابھی تو صدیق اکبر کو بھی پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا، مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا، زید بن حارثہ کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا. لیکن جب وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جس کو وحی کے نزول کے بارے میں پتا چلا وہ ایک خاتون ہے جس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. کانپتے ہوئے بدن پہ جس نے کمبل اڑایا اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. رسول اللہ کو جس نے تسلیاں دی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے خدیجہ اللہ تیرے چہرے کا نور بڑھائے کہ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دشمن مجھے جو ٹینشن دیتے، تکلیف دیتے ہیں، تیرے نورانی چہرے کو اور تیری تسلیوں کی وجہ سے مجھے قرار مل جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے. مجھے بتاؤ، سب سے پہلے کلمہ ایک خاتون پڑھ رہی ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے دولت ایک خاتون پیش کر رہی ہے خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں. حضور کو تسلیاں دینے والی سب سے پہلے خاتون ہے جسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. پھر سوچو، اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جو شہادت ہوئی بدر میں نہیں ہوئی، احد میں نہیں ہوئی، خندق و خیبر میں پہلی شہادت نہیں ہوئی. حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو سلام، وہ سید الشہداء ہیں. مصعب ابن عمیر کی شہادت کو سلام، وہ شہید احد ہے. لیکن مطلقاً جو پہلی شہادت ہوئی وہ کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہوئی. یمن سے تشریف لائی ہوئی ایک خاتون مکہ المکرمہ آتی ہے جس کا نام سمیہ تھا، اور وہ میرے آقا پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. ابو جہل ظالم حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ کو اسلام سے دور کرنا چاہتے، دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے. سمیہ کہتی ہے تو جو چاہے کر لے، میں نے دین نہیں چھوڑنا. اور پھر اس پاپی نے، اس ظالم نے یہ کیا کہ سیدہ سمیہ کو، جو حضرت عمار کی ماں تھی، حضرت یاسر کی بیوی تھی، حضرت سمیہ کو اونٹ کے پیر میں ایک پیر باندھا، اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا کر نازک جگہ پر تیر چلا دیا. لیکن اللہ اس خاتون کا جسم دو حصوں میں چر تو گیا مگر اس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. یہ عورتوں کی استقامت تھی، یہ عورتوں کا طریقہ تھا. اے میری بہنوں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آج بھی عورتیں اسلام کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے. کسی نے رابعہ بصری سے کہا تھا، رابعہ تم بہت عبادت کرتی ہو، عورت ہونے پہ بہت ناز ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، پھر بھی تمہیں عورت ہونے پہ ناز ہے. رابعہ بصری نے مسکرا کے کہا تھا یہ سچ ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن جتنے نبی ہوئے، نبی بغیر باپ کے تو پیدا ہوا لیکن نبی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا. ہر نبی ماں کی گود ہی میں آتا ہے، ہر نبی ماں کی گود ہی میں پرورش پاتا ہے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مائیں تھی جس نے صلاح الدین ایوبی جیسا بطل جلیل دیا، یہ مائیں تھی جس نے طارق بن زیاد جیسا بطل جلیل دیا، یہ مائیں تھی جنہوں نے علی اکبر جیسوں کو پیدا کیا، یہ مائیں تھی جس نے اللہ اکبر عالمی انقلابی شخصیت حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین، اللہ اکبر، نیزے پہ قرآن سنانے والی شخصیت امام حسین کو جنم دیا. مائیں تھی جس نے امت کا سید و سردار امام حسن مجتبی کو جنم دیا. یہ مائیں تھی اللہ اکبر جس نے اونو محمد کو جنم دیا. یہ مائیں تھی جس نے غازی عباس کو جنم دیا. یاد رکھیے جتنے انقلابی آئے ہیں وہ انہی ماؤں کے بطن سے آئے ہیں، انہی ماؤں کی کوکھ سے آئے ہیں. یاد رکھنا جب مائیں نیک ہوتی ہے، جب مائیں متقی ہوتی ہے، مائیں با پردہ ہوتی ہے تو ان کی نسلیں بھی اچھی ہوتی ہے. اور جب مائیں سیریل دیکھنے لگے، مائیں فلمیں دیکھنے لگے، مائیں بے پردہ گھومنے لگے تو ان کے گھر میں چور، اچکے، ڈاکو اور پاپی پیدا ہوں گے، زانی اور شرابی پیدا ہوں گے. میری قوم کی بیٹیوں، اگر اپنی
अपनी नस्लों को संवरता हुआ देखना है तो सैयदा फातिमा की कनीज बनो, राबिया बसरी की कनीज बनो, अम्मा आयशा की कनीज बनो। सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले इज्तिमात करती हैं, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले आकर के मेहनत करती हैं, ये जो मदारिसों का कयाम है, ये जो मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स, मुबल्लिगा कोर्स, ये सब कुछ कराया जाता है, उसकी वजह ये है, हमारी फिक्र बस एक है कि कौम की हर बेटी सैयदा खदीजा और सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाए, ताकि उनको देख करके दुनिया पुकार उठे कि 1450 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत की कनीज का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार का आलम क्या होगा। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, उस अम्मा आयशा सिद्दीका के किरदार का आलम क्या होगा। जिसको अर्श से सलाम आता था, उस खदीजतुल कुबरा के किरदार का आलम क्या होगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ तजदीद वफा करो, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करो, मजहब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ख्याल रखना, जान देकर ईमान बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, जान देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, सबकी कुर्बानी देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है। एक खातून है, उनका बेटा एक जंग में शहीद हो जाता है, उसके बाद वो पर्दे में आती है और अपने बेटे के बारे में रिपोर्ट मांगती है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अब भी तुम पर्दे में हो। वो खातून कहती है मैंने बेटा खोया है, मैंने गैरत नहीं खोई है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। ऐ खातून ने जन्नत की कनीजों, ये जज्बात थे। और याद रखना, जब औरतें इतनी मुत्तकी हो जाए फिर उनको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दुपट्टे का धागा भी जमाने में इनकलाब पैदा करता है। आज लोगों को जो हिजाब और पर्दे से डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है जब ये औरतें वाकई बाहिजाब और बापर्दा होगी तो इनके दुपट्टे का डोरा भी इनकलाब पैदा करेगा जमाने में। आप कहेंगी क्या दुपट्टे का डोरा भी इनकलाब लाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी बिगड़ी बनाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी जो वो कुछ काम आता है? हाँ, सबके दुपट्टे के डोरे नहीं, उनके दुपट्टे के डोरे जिनकी आंखों में हया के डोरे हों, जिनके पैरों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की जंजीरें हों, जो अपनी तबीयत को आवारगी में नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। अखबारुल अखयार में मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक वाक़या नकल करते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हुई, लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, विर्द किए, वज़ाइफ किए। आप भी करती होंगी। बारिश का मौसम आए, जब बारिश नहीं होता तो आलिमा लोग, मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, शेखुल हदीस लोग, काजी लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग, कोई इस्तिस्का पढ़ रहा है, कोई आयत करीमा का ख़त्म कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ का ख़त्म कर रहा है, कोई बारिश के लिए दुआ कर रहा है। और फिर कभी बारिश होती है, कभी कभी दुआएं करते करते पूरा मौसम गुजर जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। शेख मुहक्किक फरमाते हैं ऐसा ही दिल्ली में हुआ। बहुत लोगों ने बारिश मांगा, बहुत लोगों ने दुआएं की, लेकिन बारिश नहीं हुई। शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, ये बहुत बड़े वली हैं, शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद एक डोरा लेकर के आते हैं और उस डोरे को हवा में लहरा कर कहते हैं ए अल्लाह, ये उस औरत के दुपट्टे का डोरा है जिसके दुपट्टे को भी कभी नामहरम ने नहीं देखा, किसी अजनबी ने नहीं देखा। मौला उसी खातून के सदके बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। अल्लाह अकबर। बस इतना कहना था, काली काली घटाएं छा गई, पूरा दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने कहा निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, ये बताओ ये किसके दुपट्टे का डोरा है? फरमाया ये मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का डोरा है। अल्लाह अकबर। ऐसी औरतें होती थी तो बेटे भी ऐसे पैदा होते थे। ऐ बहनों, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखो ये दुनिया सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ऐ मेरी बहन, इस दुनिया पर मत इतरा, इस दुनिया पर घमंड मत कर, इस दुनिया की जिंदगी पे नाज मत कर, खुदा की गैरत को चैलेंज मत कर, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत कर। एक दिन उस दुनिया से जाना होगा। हाँ हाँ मेरी बहन, तेरी सहेलियां तेरे साथ न जाएगी, तेरा शौहर तेरे साथ न जाएगा, तेरे बच्चे तेरे साथ न जाएंगे, तेरी सास तेरे साथ न जाएगी, तेरे माँ बाप तेरे भाई तेरे साथ न जाएंगे। ऐ मेरी बहन, ये तेरी पाकिज़गी तेरे साथ जाएगी, ये पर्दे की पाबंदी करना तेरे साथ जाएगी, ये तेरा तकवा तेरे साथ जाएगा, ये तेरी परहेजगारी तेरे साथ जाएगी। याद रखना, अगर दुनिया की रंगरेलियों में तुम भी आवारगी पर गई, फिल्मों की हीरोइन को देखकर, सीरियल की अदाकारा को देखकर तुमने भी आवारगी की, जिस्म की नुमाइश की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो
یاد رکھنا دنیا ہی میں سزا ملنی شروع ہو جائے گی, دنیا ہی میں ذلت ملنی شروع ہو جائے گی, دنیا ہی میں بڑی بڑی بیماریاں ملنی شروع ہو جائے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی, ایک سیدہ خاتون, 80 سال سے اوپر اس کی عمر تھی. میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا, اللہ اکبر, بہت سی عورتوں کو دیکھا. بہت سی عورتیں 40 سال کے بعد ہی کبھی کمر میں درد, کبھی گھٹنے میں درد, کبھی یہ بیماری, کبھی وہ بیماری, کبھی وہ بیماری, کبھی وہ بیماری, الگ الگ بیماریاں. حالانکہ سب عورتوں کو بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں لگتی, لیکن عام طور پہ زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے عمل کا کیا دھرا ہے, وہ تمہارے جرائم کا کیا دھرا ہے. لیکن کبھی کبھی بیماریاں, مصیبتیں آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہے, درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے. 80 سال کی کم و بیش ایک خاتون تھی, یا اس کے اوپر سیدہ تھی. ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے پردے کے پیچھے سے اس خاتون سے دعا لینا چاہی. میرے خیال سے کم و بیش 15-17 سال پہلے کی بات ہے, میری عمر بھی چھوٹی تھی. کسی نے کہا کہ یہ خاندان غوثیت مآب کی خاتون ہے اور 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے, آپ اس سے دعائیں لے لیں. جب میں اس کے پاس گیا, میں جا کر کے بیٹھا, انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا, بہت پیار سے نوازا. اور میں نے پھر کہا کہ مائی, میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک تمہیں چشمے سے محفوظ رکھا, آج تک تمہیں جو وہ بیماریوں سے محفوظ رکھا, تم تمام نمازیں کھڑی ہو کر کے پڑھتی ہو, یہ بتاؤ تمہاری صحت کا راز کیا ہے. اس نے کہا سید میرے بیٹے یاد رکھنا, مجھے کبھی لوگوں نے بے پردہ اور بے حجاب نہیں دیکھا جب سے میں بالغ ہوئی, بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی میرے گھر میں پردے کا ماحول تھا. یہ با پردہ رہنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج میرے کسی حصے میں کوئی بیماری نہیں ہے, میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. اور سنا ہے کہ اللہ اکبر, وہ خاتون جو ہے 90 کراس کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی, اور پھر ان کے بھائی اور وہ دونوں اکیلے ہی رہتے تھے, غالباً ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ایک سفر میں میری ان سے جو ہے ایک مقام پر ملاقات ہوئی تھی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھنا اللہ اکبر, اللہ اللہ, پردے کی پابند رہوگی, نیکی کی پابند رہوگی, نماز کی پابند رہوگی, تقوی پرہیزگاری کی پابند رہوگی, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سورے گی, آخرت بھی سورے گی, کامیابی تمہارے قدم چومے گی, کامیابی تمہارے بچوں کے قدم چومے گی. تو چلیے ایسے ہی اور ایمان تازہ کرنے والے بیان اگر آپ کو سننے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.